بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نثر حدیث ہم کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم نے اب تک جو مین چیزیں ہیں جو کہ پیپر پیٹرن میں ہیں، سلیبس میں ہیں، ڈیفرنٹ یونیورسٹیز جس کو فالو کرتی ہیں، اور جو پیپر میں سوالات پوچھے جاتے ہیں یا پیپر سیٹرز جو سوالات اٹھاتے ہیں، ہم ان سوالات کو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کی ہیں چیزیں۔ ہمارے سامنے اس وقت جو نبذہ وجیزہ ہے، جو قصے کا خلاصہ ہے، وہ اہم پوائنٹس ہیں جو وہ نص کریمہ سے ہیں۔ جی ملاحظہ کیجئے گا کہ قد ورد فی ھذہ القصہ، یہ یوسف سبائی صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ کل ہم نے ان کے حالات زندگی تفصیل سے کیے تھے اور اب میں ان کا قصہ کروانے لگا ہوں۔ قد ورد فی ھذہ القصہ ذکر ما یلی من الاشخاص والتعریف الموجز بکل منہم علی النحو التالی، جو شخصیات آئی ہیں اور ان کا جو تعارف آیا ہے تفصیلاً وہ ذکر کیا جا رہا ہے بالترتیب۔ اس میں فرسٹ کریکٹر دکتور عمر عبد الوہاب کا ہے، جو کہ رجل متزوج، ایک شادی شدہ بندہ ہے۔ وینتمی الی اسرۃ کریمہ، ایک معزز فیملی سے ریلیٹ کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے۔ ورنہ رجل عاقل، سمجھدار آدمی ہے، ذو اخلاق ہے، اور اسی کے علاوہ قوت کا، ارادے کا پکا ہے۔ ایک مثالی جو ہے وہ زوج ہے، ایک مثالی ہسبینڈ ہے، اور ایک مثالی باپ ہے، جو کہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ ولا یتحرم اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں رہا، بل یؤدی واجباتی، بلکہ ان کو ادا بھی کرتا ہے اور اسی طریقے سے احسن صورت سے ادا کرتا ہے، ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہے۔ اور لیکن اس میں خامی یہ ہے کہ لِأَنَّ لَهُ عَلَاقَةً خَاطِئَةً بِالْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ، اس کا تعلق ایک ایسی بدچلن عورت کے ساتھ ہے کہ تملک ماضیها الملوث المحیب، کہ ماضی میں وہ اس کی محبت میں گرفتار رہ چکا ہے۔ دوسرا کریکٹر اس جو ڈرامے کا ہے، اس میں ہدا خانم نامی خاتون ہے، جو کہ بیوی ہے ڈاکٹر عمر عبد الوہاب کی، جو کہ ایک نیک خاتون ہے، اور وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان تنزع زوجها من المرأة الفاجرة، کہ اس کا اس سے جان چھوٹ جائے۔ وتقطع ما بینہما بأیۃ وسیلہ، کوئی تعلق نہ رہے ان کا، وللحفاظ علی صرح الزوجیہ من الانہار والادبار، اور آپس میں ان کا ریلیشن اچھا رہے۔ تیسرا کریکٹر اس میں اس فاسقہ فاجرہ خاتون کا، اس بدچلن عورت کا ہے کہ الامرأة الفاجرہ التي لم يذکر اسمها فی القصہ، جس کا نام اس قصہ میں نہیں دیا گیا۔ انہا امرأة مرحبہ، وہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جو اس کے قریب جاتا ہے وہ اس کو اپنی محبت میں گرفتار کرتی ہے۔ وانہا من نوع لطیف المعشر، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس کے پاس یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانوں کو ٹریپ کرنے کے کئی جال ہیں۔ لطیف معشر کا مطلب یہ ہوگا کہ جذاب الحدیث، گفتگو ایسی کرتی ہے کہ لوگوں کو کھینچ لیتی ہے۔ ولیکن حمال زائل یظہر منہ بیاض البشرہ وعیونہا غائرہ وجہہا ذات جعید وجسدہا نحیف وانہا راقصہ فی المسرح۔ اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی جوانی ڈھل رہی ہے، آنکھیں، چہرہ، چیزیں، جسم، ٹھیک ہے نا جی، اور اب وہ بڑھاپے کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ جوانی میں بہت خوبصورت رہی، اور اس وقت وہ اس قصہ جو ہے اس کو اپنے گرد گھماتی ہے۔ راقصہ ہے وہ، بیسیکلی وہ ایک ڈانسر ہے، جو کہ کسی بھی جو ہے وہ ڈانس کرتی ہے وہ کہیں کسی بھی جگہ پر، جو مختلف قسم کے کیسینو ہوتے ہیں وہاں پہ۔ ایک کریکٹر اس میں ڈاکٹر عمر عبد الوہاب کے دوست کا ہے، جس کا نام بھی ذکر نہیں کیا گیا، لم یذکر اسمہ فی القصہ، وانہ صدیق حمیم، محبت بھرا دوست ہے، متعاطف ہے وہ، اور ڈاکٹر عبد الوہاب کے ساتھ بڑا سنجیدہ ہے، سیریس ہے، اور اسی طریقے سے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے دوست کو صحیح رستے پہ لے کے آئے اور اس کا بیوی کا گھر بچ جائے۔ وانہ رجل ناصح، اپنے دوست کو نصیحت کرتا ہے کہ اس کا گھر نہ ٹوٹے، اس کی بیوی جو ہے ولا یحتم زوجته الفتیۃ الجمیلہ، اور نہ اس کی بیوی کا دل ٹوٹے۔ ورجل متفاہم ویبحث عن الحل للمعقول للقضیہ، اچھے حل بتاتا ہے، اچھی چیزیں بتاتا ہے۔ والآن نقدم نبذہ وجیزہ لقصہ وہی ذات یوم اتصلت ہدا حانم بصدیق زوجہا۔ ایک رات جو ہے وہ
ہدا خانم جو خاتون ہے وہ بات کرتی ہے اس کے خامد کے دوست سے، اور اس کو طلب کرتی ہے کہ وہ گھر تشریف لائے، اور وہ بڑی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، حافلہ بالحزن العمیق، وکانت تحاول ترد البکا، ٹھیک ہے جی، اور وہ رو رہی ہے اور وہ اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے، ولیکنہا فشلت وبکت بکاء مریرا، اور وہ شدت کا روتی ہے اور چلاتی ہے، فشلت وبکت، حین وضعت سماعت التلفزیون، اور پھر وذهب صدیق الدکتور الی بیتہ، وہ آ جاتا ہے، وکان یشعر بضیق النفس، اور وہ تنگی محسوس کر رہا ہے، بڑا دکھی ہے، لأنه كان يستنكر التدخل في شؤون اسرہ صدیق الدکتور، کیونکہ وہ اچھا نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے دوست کے گھر کے معاملات میں مداخلت کرے، اور یہ وہ وفی الحقیقہ کان یعرف مشکل زوجۃ صدیقہ و معالجتها، اور فی الحقیقہ وہ واقف ہے اس بات سے کہ کیوں یہ اس پریشانی میں ہے اور کیوں یہ رو رہی ہے وغیرہ، فالتقى بها ووجدها كما توقع محتمة مهدمة وكانت في عيونها حمرة البكاء المرير ولا رواه ان فی وجهها ولا بہا، اور اسے نظر آ رہا ہے کہ اس کی جو ریڈ آنکھیں ہیں رونے کی وجہ سے، اور اس کے چہرے کی ملاحت جا چکی ہے، اور اس کی وہ حسن جو ایک بیوی کا اپنے خامد کی محبت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہے، حمرۃ البکاء المریر اس کی آنکھیں ہیں، اور روا ان فی وجهها ولا بہا، یہ میں نے اس کا ترجمہ کیا۔ فحاول الصدیق دفع احزانها وحمومها واستعادت الافراح والبہجہ والسرور فی بیتہ، وہ کوشش کرتا ہے کہ غم دور ہوں، ان کے مسائل ختم ہو جائیں اس فیملی کے، اور یہ آپس میں مل جل کے محبت سے رہیں، و ایجاد جو صلح، اور وہ ایک صلح کا ماحول، جو صلح کا معنی الجو بمانا ماحول، کوشش کرتا ہے فی صرح الزوجیہ ان کے درمیان، وعدہ بانہ یقوم بمہمتہ فی هذا المضمار حتی یتم استئصال علاقت الدکتور الخاطئہ مع الامرأة الفاجرہ، کہ وہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس امرأہ فاجرہ سے ختم کروا دے، نوجوان ڈاکٹر ہے اور بڑا خوبصورت نوجوان ہے، اس کی بیوی ہے، ان کا آپس کا گھر بسے، اور اس فاسقہ فاجرہ عورت سے تعلق ختم۔ فحاول اکثر من مرہ ان یتدخل فی نقاش الموضوع وان یسوق النصائح لصدیقہ، اس میں وہ ڈیفرنٹ موضوعات بھی ڈسکس ہوں گے، اور وہ اپنے دوست کو نصیحت کرتا ہوا بھی نظر آئے گا، ولیکنہ رفض ذلک، لیکن وہ اس کا انکار کرتا ہے، اس کا جو دوست ڈاکٹر ہے وہ انکار، ولم یستمع الیہ، اور وہ کچھ نہیں سننا چاہتا، وہ فی النہایہ وصل الی النتیجہ بان لیس لدى الدکتور حل قضیۃ الزوجہ بل عند الامرأة نفسها التي لها علاقہ خاطئہ مع الدکتور، ٹھیک ہے، اور اس کو اینڈ پہ وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے نا، یہ اس کا اور اس کی بیگم کا پرابلم سالو نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ اپنا تعلق اس سے ختم کر سکتا ہے، فذهب الى بیتها حتى یشرح لها ما یصیب زوجة الدکتور من الالم الدفین والضیق النفسی ویطلب منها التعاطف على الزوجة المحتمہ، ولما دق الباب خرج الخادم وذهب به الى غرفة الاستقبال، چنانچہ وہ اس عورت کے گھر پہنچ جاتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، اور اس کے ذہن میں وہ ساری باتیں ہوتی ہیں، خادم آتا ہے، وہ اس کو غرفہ استقبال کا معنی ہوتا ہے ڈرائنگ روم میں بٹھاتا ہے، وبعد لحظاته جاءت الامرأة واستقبلته استقبالا حارا وبدأت تتحدث حدیثا جذاب فسرعان ما رفعت الکلفہ، ٹھیک ہے، اور پھر اچانک ایک خاتون آ جاتی ہے اور بڑا وارملی ویلکم کرتی ہے، استقبلتہ استقبالا حار کا مطلب وارملی ویلکم، وبدأت تتحدث حدیثا جذاب، بہت نرمی سے پولائٹلی اس سے گفتگو کرنا شروع کرتی ہے، فسرعان ما رفعت الکلفہ، فسرعان ما رفعت الکلفہ کا معنی کہ بہت جلد وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے، جو اپنی ہیزیٹیشنز ہوتی ہیں اس کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ ومضت فترة من الزمن وكان يتحدثان عن الشؤون المختلفة من الجو والسياسة والأفلام، وأثناء ذلك لاحظ الصديق بأن المرأة لم تكن من السذاجة حتى تعتقد بأنه جاء لنقاش مثل هذه الشؤون التهافة، ولما وضع الخادم صينية القهوة وانصرف من غرفة الاستقبال هزت رأسها متسائلة نعم ما الأمر، فسكت الصديق برهة ثم بدأ الحديث بأسلوب مؤثر وكانت الامرأة مطرقة برأسها، ٹھیک ہے،
وہ گفتگو کرتے ہیں، اپنے پچھلے زمانے میں چلا جاتی ہے، اور وہ کبھی سیاست، کبھی فلمیں، کبھی مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ خاتون بھی اس کے ساتھ بڑی فری ہو جاتی ہے، مانوس ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے وہ سارے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں. اسے اسی دوران لگتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ لم تکن من السذاجہ، حتی یعنی وہ بڑی کلچرل خاتون ہے، کوئی عام عورت نہیں ہے. اچھا، جب خادم کاوے کی پلیٹ بنا کے لاتا ہے اور وہ رکھتا ہے غرفہ استقبال میں، جب وہ ہٹتا ہے تو پھر وہ خاتون اس سے پوچھتی ہے کہ مل امر. تو یہ جو اس کا دوست ہے یہ پریشان ہو، تھوڑا سا خاموش ہوتا ہے، پھر بڑے مؤثر اسلوب کے ساتھ اس کی طرف بات کرتا ہے، اور وہ اس کی ہاں میں سر ہلانا شروع کرتی ہے. فاقتنعت وقالت لا اريد ان ادمر صرح الزوجيه للدكتور وزوجته فلما سمع ذلك رقص قلبه طربا وسرورا وانجل الابتهاج في محياه. یہ ساری باتیں وہ سنتی ہے، اور پھر یعنی اس دوران جب وہ اس ڈاکٹر کی محبت کے بارے میں بات کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے، تو وہ تھوڑا سا اس کو یعنی انجوائے بھی کر رہی ہوتی ہے. یعنی یہ میں نے ترجمہ کیا ہے رقص قلبہ طربا وسرورا وانجل الابتهاج فی محیاه. فساد الصمت فطرتا قصیرہ، شارٹلی وہ تھوڑا سا سائلنس آ جاتی ہے اس میں. وفی غضون ذلك كان بصر المرأة يسبح من النافذة إلى الأفق البعيد كأنها تريد استعارة ذكرياتها الغابرة فحكت قصتها كلها حيث قالت. اور پھر وہ کھڑکی کی طرف دیکھتی ہے بڑے شاعرانہ انداز میں، اور بڑی استعارانہ سی گفتگو کرتی ہے، اور پھر وہ ایسا جیسے کہ وہ ایک اپنا پرانا قصہ سناتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ذات لیلۃ لما انتہت من الرقص من المسرح، جب میں کیسینو میں ایک رات ڈانس سے فری ہوئی، وذهبت الى بیتی طرقین، اور پھر میں اپنے گھر کی طرف گئی تو فتن باب غرفتنی وتقدم الی فی خجل وکانت فی یدہ باقۃ الزہور فقدمها الی. تو ایک بچہ فتن، نوجوان جو کہ 12 سے 20 سال کے درمیان، فتح کہتے ہیں اس کو، تو وہ آیا میری طرف، میرے دروازے کی طرف بڑھا، اور بڑی تیز جلدی میں آیا، اور اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا، باقۃ الزہور تھا، اور وہ فقدمها الی وکانت مشاعر الحب کامنہ فی قلبہ تجاہا وتحدث معی حدیثا متلعثما. اور وہ میری طرف بڑھا، اور اس کے دل میں میری محبت گھر کی ہوئی تھی، اور وہ مجھ سے بڑی محبت بھری بات کرنا چاہتا تھا، اور وہ میری محبت میں پوری طرح گرفتار تھا. ومرت الایام، دن گزرتے گئے، والفتى الصغیر، بچہ چھوٹا تھا، اور یواظب علی الحضور الی المسرح، وہ روز کیسینو آتا، وطلع الی، اور مجھے دیکھتا، وظلت انا علی اہمامی لہ حتی بدأت احس بالخجل من نفسی وبدأت اتعاطف علیہ. اور یہاں تک کہ مجھے بڑا بعض ٹائم بڑی وہ بھی ہوتا کہ یہ اتنی مجھ سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگی. ولما سمع اہل الفتى عن علاقته الحبیہ مع الفتى صار غضبهم وهددوه بالطرد من البيت ولكن الفتى لم يلق العناية بكل ما قيل له. وفعلا ذات يوم فصلت المدرسة وطرده أهله، ولما حدث هذا شعرت بمد الجريمة التي ارتكبتها وهي ضياع مستقبل الفتاة، وحزنت حزنا شديدا وحزنت حزنا شديدا وطلبت منه عودته إلى أهلي ولكنه لم يستمع إلي. بمرور الأيام تطور حبي له وزادت رعايتي بالفتى حتى أرسلته إلى الخارج وذلك لإتمام دراستي. کیسا ہے کہ مرت الایام، دن گزرتے گئے، بچہ میری محبت میں گرفتار ہو گیا، روز آتا تھا، مجھے دیکھتا تھا، اور یہاں تک کہ میں بھی اس کی محبت. اور جب اس بچے کی محبت کا اہل علاقہ کو، اس کی فیملی کو پتہ چلا، میری فیملی کو، سارے پریشان ہو گئے، اور یہاں تک کہ ایک دن اس نے مدرسہ بھی چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے گھر والوں نے اس کو ڈانٹا، طردہ اہلہ، مانا نکال بھی دیا. اور پھر جب میں نے یہ محسوس کیا، جب مجھے یہ میں نے سنا ولما حدث ھذا، تو میں نے اب شعرتو، میں نے یہ محسوس کیا بمد الجریمہ، کہ یہ تو میں بہت بڑا جرم کر رہی ہوں کہ میں ایک بچے کا مستقبل تباہ کر رہی ہوں. تو میں اس پہ بڑی غمزدہ ہو گئی. وطلبت منہ عودته الى اہلہ، پھر میں نے اس کو بلایا اور میں نے کہا کہ تم اپنی فیملی میں واپس جاؤ، گھر جاؤ، سوری کرو. ولکنہ لم یستمع الی، وہ مجھے سننے کو تیار نہیں تھا. پھر مرور ایام کے ساتھ میں نے بڑی محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس بچے کو اپنے قریب رکھا، اور میں اس کی رعایت بھی کرتی رہی، اس کی محبت کی، اور میں نے اس کی طرف نظر محبت بھی رکھی، یہاں تک کہ ارسلتہ الی الخارج، اور میں نے اس کو جو ہے وہ باہر ملک سٹڈی کے لیے بھیجا، اور یہاں تک کہ اس نے اپنی سٹڈی کمپلیٹ کر لی.
ولما أكمل دراسته رجع إلي وكان قلبه مليئا بالعاطفة الصادقة، وكان كأكمل أن يكون الرجل، وأصبحت له مجرد وثم بعد ذلك تزوج الفتى وأنجب أولادا، وكنت أتمتع برؤيته أثناء الزيارات القصيرة، وكنت أشعر بأنه ابني وأنه كل شيء لي في هذه الحياة التي أعيش فيها وحيدة۔ کہتی ہے کہ وہ خاتون اس کو بتا رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ جب وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے لوٹا تو اس کا دل جو تھا وہ میری محبت سے سچے جذبات سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ ظاہرہ شعور کی دنیا میں پہنچ چکا تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ یہ خاتون میرے لیے کتنی سیریس ہے تھی اور یہ مجھ سے واقعتاً صحیح محبت کرتی تھی، جس نے مجھے جوانی کے وقت بچایا، کیونکہ وہ تو بڑی عمر کی خاتون تھی۔ اور وہ وکان اکمل ان یکون الرجل واصبح له مجردا وثم بعد ذلك تزوج، تو وہ ایک کمپلیٹ نوجوان تھا اور پھر اس نے شادی کی، اللہ نے اس کو اولاد بھی دی، اور لیکن وَكُنْتُ أَتَمَتَّعُ بِرُؤْيَتِهِ، کہتی ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی اور میں تو اس کو دیکھ کے میرا دل بھر جاتا تھا، اور میں اس کو کبھی کبھی دیکھنے بھی جاتی تھی، دیکھتی بھی تھی۔ وَكُنْتُ أَشْعُرُ بِأَنَّهُ ابنی، اور میں تو اس کو، میری فیلنگز اس کے لیے ایک بچے کی مانند ہیں کہ وہ میرے بچے کی طرح ہے، بِأَنَّهُ ابنی وَأَنَّهُ كُلَّ شَيْءٍ لِّي فِي هَذَا، اور میں اسے اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتی ہوں، اور میں جو ہے وہ آگے کہتی ہے کہ بچے میں تو اکیلی ہوں لیکن میں اسے اپنی زندگی کا۔ لما انتہت الامرأة الفاجرة من قصتها سألت من صديق الدكتور قائله أترى هذه الزيارات القصيرة شيئا كثيرا علي، وطلبت منه إجابة ذلك ولكنه أحس بالدموع تخنقه، وفي نهاية المطاف أجاب بصوت منخفض قائلا لا شيء لا أريد شيئا إني آسف جدا على كل ما قلت۔ تو کہتی ہے کہ جب اس بدچلن عورت کا قصہ ختم ہو گیا تو سألت، اس نے سوال کیا ڈاکٹر عمر عبدالوہاب کے دوست سے، اور کہتے ہوئے کہ کیا آپ یہ جو میں چھوٹی چھوٹی زیارات ہیں میری، میں جو اس کو شارٹلی جو میں اس کو دیکھ لیتی ہوں یا میں اسے فیل کرتی ہوں، تو کیا یہ چھوٹی چھوٹی میرا زیارت کرنا اس کا یہ بھی جرم ہے کہ میں نے تو اس کی زندگی سنوارنے کے لیے اپنی محبت قربان کی ہے؟ وطلبت منہ، اور میں آپ سے اس کا جواب مانگ رہی ہوں، اور ولیکنہ، لیکن جو اس کا دوست تھا وہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، تخنقہ، آواز بیٹھ چکی تھی، وفی نہایت المطاف اجاب بصوت منخفض قائلا، اور پھر ہلکا سا دھیما سا لہجے میں بولا لا شیء لا ارید شیئا، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، انی آصف، میں شرمندہ ہوں، جدا علی کل ما قلت، اس تمام پہ جو میں نے کہا ہے۔ یہ ہے جی یہ قصہ اور واقعہ جو کہ آپ کا سلیبس کا حصہ ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کو نفس کریمہ کہا جاتا ہے، اور اس کو آپ جو ہے وہ اچھے سے تیار کریں گے، یہ آپ کے پیپر کا حصہ ہے اور اس کو آپ دیکھیں گے۔ اور اس میں شخصیات میں ڈاکٹر عمر عبدالوہاب ہیں، ہدا خانم ہیں، صدیق ہے دکتور کا، اور اسی طرح امرأہ فاجرہ، یہ 4 لوگوں کے گرد یہ قصہ گھومتا ہے، اور 4 لوگوں کے گرد اس کی میزات دیکھ لیجئے گا کہ اس قصے کے جو میزات ہیں اس میں کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ بڑی اہم ہیں، جو میں نے جیسا کہ اوپر ذکر کیا ہے، اس قصے کے میزات جو ہے ان کو بھی آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی دراست النصوص ہیں، صرف اگر آپ نبذہ وجیزہ کو بھی سامنے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس میں سے ہی آپ کا تقریباً جتنے موضوعات ہیں ہمارے، میکسیمم موضوعات ہمارے وہ اسی نبذہ وجیزہ کے ذریعے، یہاں پہ تفصیلات میں بھی ہوگا، اگر آپ یہاں دیکھنا چاہیں تو یہاں تفصیلات میں بھی ہوگا۔ اس کے بعد جی اگلی جو شخصیت ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ ہیں جی توفیق حکیم صاحب۔ یہ بھی بہت بڑے زمانے کے بہت بڑے ادیب ہوئے ہیں اپنے دور کے، توفیق الحکیم، اور بہت بڑے جو ہے وہ ڈرامہ نگار تھے، اور ان کا یہ ڈرامہ شہرت کی بلندیوں کو پہنچا تھا، اور انہوں نے ڈرامہ لکھا تھا ارید ان اقتل۔ اچھا جی، یہاں پر ان کے حالات زندگی کے متعلق کافی ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، شارٹلی ہم کوشش کریں گے کہ ہم کچھ چیزیں جو ان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں۔ اور اس کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ توفیق حکیم کی پیدائش جو ہے وہ اسکندریہ میں ہوئی ہے، جو کہ جمہوریہ مصر کا ایک جو ہے وہ صوبہ ہے، اور 1898 میں ہوئی ہے۔
کہتے ہیں کہ ان کے جو ولد اب مصری، ایک مصری باپ کے ہاں پیدا ہوا، اور یشتغل فی مسلک القضاء فی قریہ دلجنات بمحافظتی بحیرہ، ضلع بحیرہ تھا اور اس کا علاقہ جو تھا وہ دلجنجلات تھا. وہاں پہ جو ہے ان کی جو فیملی تھی وہ قضات میں اس ٹائم، یعنی آج کے دور میں کہا جائے تو ظاہر ہے عدالتی نظام سے متعلق تھی، ججز تھے ان کے فیملی کے، یعنی بڑی فیملی تھی، اچھی فیملی کو یہ لفظ ریپریزنٹ کرتا ہے. وَكَانَ يُعَدُّ مِن اطرباء الفلاحین وَأُمُّ ترکیہ راقیہ، اور کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ اس زمانے کے بڑے کسانوں میں شمار کیا جاتا تھا. ماں اس کی ترکی تھی، اور داخل المدرسہ بسن سابع عمر، 7 سال میں مدرسے میں داخل ہوا، اور مدرسہ حکومیہ میں پھر اس کے والد نے اس کو بحیرہ میں داخل کروایا. ثانویہ اس نے 1915 میں کمپلیٹ کر لی تھی. پھر وہ قاہرہ آ گیا اور یہاں پر اس نے اس کے آگے اسٹڈی شروع کی، اور یہاں تک کہ اس نے مدرسہ ثانویہ میں آ کے جو ہے نا اس کو پڑھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثورت المصری شارک مع امامی فی المظاہرات وقبض علیہم واعتقلوا بسجن الوادمہ. مصر میں جو ثورات ہوئے بڑے بڑے، ان ثورات میں وہ شریک ہو. ثورات سے مراد حادثے جو حکومت کے خلاف بڑے بڑے احتجاجات اور ان چیزوں سے گرفتار بھی ہوا، لیکن جو کہ اس کا جو والد تھا وہ اثر و رسوخ رکھتا تھا، اس نے اس کو مستشفیٰ عسکری میں شفٹ کر دیا. اور پھر یہ ہے کہ 1920 میں اس نے لائسنس حاصل کر لیا. یہ ایک ڈگری ہوتی تھی اس زمانے میں بی اے کے لیول کی، اور پھر وہ کلیت الحقوق میں آ گیا LLB کرنے، کیونکہ اس کے والد یہ چاہتے تھے. 1925 میں پھر وہ پیرس چلا گیا، جہاں سے اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کرنے کے لیے وہ گیا تھا، اور 1925 سے 28 تک رہا، لیکن چھوڑ کے آ گیا، اس نے PhD نہیں کی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد یہ ہے کہ عادہ عام 1928 میں مصر واپس لوٹا، تو پھر وکیل بن گیا. ٹھیک ہے. 1930 تک محاکم المختلطہ بالاسکندریہ میں وہ وکیل رہا. پھر اس کے بعد محاکم اہلیہ، یہ عدالتوں کے نام ہے، وہاں بھی رہا 1934 میں. پھر وہ شفٹ ہوا جی وزارت المعارف میں، اور وہاں پر وہ جو ہے نا وہ تفتیشی کے طور پہ گیا تھا، مفتشاً للتحقیقات. پھر وہ مدیر بن گیا جو ادارہ ہے موسیقی اور مسرحیات، ڈرامہ وغیرہ کا بھی زوارتی. جی کون؟ اس کا وہ بن گیا نا 1938 میں. پھر اس کے بعد وہ وزارت شؤون الاجتماعیہ میں آ گیا، تاکہ وہ وہاں پہ بطور مدیر کام کر رہا تھا، اور وہ مختلف چیزوں کی کریکشن کرواتا تھا، اور وہیں رہا وہ 1944 تک. پھر اس کے بعد وہ گورنمنٹ جاب میں 1954 میں دوبارہ لوٹا، اور دارالکتب المصریہ کا مدیر بنا. یہ ایک بہت بڑی گورنمنٹ کی لائبریری آپ کہہ لیں، یا بکس کی ایک کہہ لیں فاؤنڈیشن ہے، وہاں پہ وہ یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا. فی نفس السنہ اسی سال وہ مجمع اللغہ العربیہ، یہ ایک تنظیم ہے مجمع اللغہ العربیہ عربی ممالک میں عربی ادیبوں کی، اس کا وہ ممبر بھی بن گیا. اور 1956 میں وہ ممبر بن گیا مجلس اعلیٰ لرعایت الفنون والآداب کی، اور ان کا وکیل بھی تھا وہ اسی وزارت میں. اور 1959 میں وہ مصر سے مندوب سلیکٹ ہوا یونیسکو میں، پیرس کے اندر ان کی میں بطور مندوب گیا، وہ بطور مبصر سلیکٹ ہوا. پھر اس کے بعد وہ قاہرہ لوٹا 1960 کے اوائل میں، اور پھر وہ مجلس اعلیٰ فنون و آداب میں دوبارہ آ گیا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بس کچھ آپ اس میں سے یاد کر کے لکھ دیں گے اس کے عہدے وغیرہ. اور اس کی جو ادبی زندگی ہے، جہاں تک عند ذہابہ الی القاہرہ، جب قاہرہ گیا تھا تو وہیں سے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی موسیقی کا اہتمام اور تمثیلات یعنی ڈراموں کا. اور پھر اسی طریقے سے اس نے جور ابیض لکھا، اور بہت سارے ڈراموں میں کوشش کرتا رہا. مثلا اس نے ضعیف الثقیل لکھا، مرائے جدیدہ نئے دور کی عورت کے نام سے ایک ڈرامہ لکھا. ٹھیک ہے نا جی. یہ اس نے اپنی اسٹڈی جو کلیہ حقوق پڑھ رہا تھا نا، تبھی سے لکھنا شروع کیا. پھر اس کے بعد وہ اس نے اپنے مسرحیات میں سے فرقہ عکاشہ نکالا تھا. پھر اسی طریقے سے اس نے العریس نکالا، المرأۃ الجدیدہ ہے، علی بابا ہے، مختلف اس کے جو ہے نا وہ ڈرامے وغیرہ شائع ہوتے رہے. آگے کہتے ہیں آراء معاصری من جو اس زمانے کے بڑے بڑے ادیب ہیں نا، وہ اس کے بارے میں بڑی آراء دیتے ہیں. مثلا کہ محمد حسین ہیکل جو ہے نا، وہ اس کے ساتھ ایک اخبار میں شریک بھی رہا ہے، اور ہیکل نے یہ کہا ہے کہ انا کنت مبہوراً، میں بڑا متعجب ہوں اس ادیب اور فنان سے، کہ وہ کان مبہوراً بالصحف، اس نے سارے صحافیوں کو جو ہے نا وہ حیران کیا ہے، وہ ان سب کے لیے بطور فخر ہے. اور اختلاف توفیق حکیم نے طٰہٰ حسین کے ساتھ بھی کام کیا، اور وہ اس کے اسلوب میں
تھا اور کاپی کرتا تھا، الا ان اقر له بانجازاته، لیکن اس سے بھی اچھا کرتا تھا۔ تو طه حسین کو بھی یہ کہنا پڑا کہ ان الحکیم یفتح بابا جدید، کہ یہ جو توفیق حکیم ہے نا، اس نے کلچرلزم میں اور ڈرامہ نگاری میں اور فلم انڈسٹری میں اس نے ایک نیا دروازہ کھولا ہے ادب عربی کے اندر، اور وہ جو نیا دروازہ ہے نا وہ باب الادب المسرحی ہے، اور وہ ہے جی ڈرامہ نگاری کے لٹریچر کا نالج، اس کا اس نے دروازہ کھول دیا۔ الذی لم یعرفہ العرب، جس سے پہلے عرب واقف نہیں ہیں، من قبل فی ای عصر من عصورہم، زمانوں میں سے کسی بھی زمانے میں اس سے پہلے عرب جو ہے نا وہ اس سے واقف نہیں تھے۔ جہاں تک اس کے اعمال کا تعلق ہے، اس کا جو کام ہے، تو جو اس نے کیا ہے، تو اس کے مسرحیات میں ضیف الثقیل ہے، اور پھر یہ اس وقت اس نے لکھا تھا جب برطانوی احتلال یعنی استعمار البرطانوی جو ہے نا وہ مصریوں کے اوپر اس وقت لگا تھا، اسی ٹائم سے اس نے یہ لکھ ڈالا تھا۔ اور پھر اسی طریقے سے عودۃ الروح کا ایک بہت بڑا ناول ہے جو بڑا ہٹ ہوا تھا 1933 میں، اور اس کے علاوہ اس نے اہل الکہف بھی لکھا ہے۔ اہل الکہف یہ اسلامی ناولز میں اس کا ناول آتا ہے۔ اس کے ناولز بھی دیے ہوئے ہیں، روایاتی ہی کو مانا اس کے ناولز ہیں، یہ 4 ناول آپ نے یاد کرنے۔ مسرحیاتی ہی میں اس کے ڈرامے ہیں، ڈراموں میں میں بتاتا ہوں کون کون سے کرنے ہیں آپ نے۔ شہرزاد کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رحلہ الی الغد کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یا طالع الشجرہ آپ نے کرنا ہے، الایدی الناعمہ کرنا ہے، سلطان الحائر دیکھ لیں۔ تو یہ بس آپ نے اس کے مسرحیات یہی والے کرنے ہیں، اور قصص میں سے 2 کر لیں، لیلہ زفاف اور عہد شیطان۔ مقالات کا جہاں تک اس کا تعلق ہے تو مقالات میں سے آپ جو ہے وہ ثورت الشباب کر لیں، اور ادب الحیات یا تحدیات سنہ 2000 یہ دیکھ لیں۔ اور جہاں تک اس کی عام کتب کا تعلق ہے تو اس میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ قالب المسرحی یہ دیکھ لیں، تو یہ کر لیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اس کی جو کتب جو اس میں ہوئی ہیں، شہرزاد جو ہے اس کا ترجمہ ہوا ہے، عودۃ الروح ہے، یہ جو نیچے 11 دی ہوئی ہیں نا، بس اگر آپ یہی 11 بھی کر لیں نا اوپر والوں کی بجائے، تو یہ ہی مین یہی ہیں۔ ارید ان اقتل ہے، بین یوم و لیلہ ہے، الایدی الناعمہ ہے، شمس النہار، السیاسہ، سلمان الحکیم، اہل الکہف ہے، عودۃ الروح ہے وغیرہ، یہ ساری جو ہے نا یہ اس کی۔ اور آگے کہہ رہے کہ وفات اس کی جو ہے وہ توفیہ فی یولیو، فروری کے اندر 1987 میں قاہرہ کے اندر جو ہے نا، مصر کا جو دارالحکومت ہے قاہرہ، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ اس کی وفات ہوئی ہے۔ اور تو اس کا جو ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کا جو مرکزی جو نبضہ وجیزہ ہے اس ڈرامے کا، تو وہ جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کل ڈسکس کریں گے۔ نبضہ وجیزہ اس ڈرامے کا کیا ہے اور مرکزی تھیم کیا ہے، وہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔